السلام علیکم دوستو، کیا آپ ڈاگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، بیوٹیفل، نائس، امیزنگ اینڈ وفادار جانور دی ڈوگ۔ کتا ایک وفادار اور پیار کرنے والا جانور ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو کر ہمیں تنہائی سے بچاتا ہے اور ہمیں ایک خاص قسم کے دوست فراہم کرتا ہے۔ اس کی وفا، شرافت اور ذہانت ہمیں ہمیشہ اس کے قریب رہنے کے لیے مجذب کرتی ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہر زمانے اور ہر مقام میں انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا ہر لمحہ ہمیں خوشی اور پیار سے بھر دیتا ہے۔ کتے کا تعلق انسانوں کے ساتھ چند ہزار سال پہلے سے ہے۔ یہ جانور شکار کرنے کے لیے مدد لیا جاتا تھا، لیکن بعد میں انسانوں کے ساتھ ایک خاص دوستی کا تعلق بنا اور کتا گھر کا حصہ بن گیا۔ ہر قسم کا کتا اپنی انوکھی خصوصیات رکھتا ہے۔ کچھ کتے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ کتا اپنے مالک کے لیے وفاداری کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ مالک کے قریب رہتا ہے اور اس کی ہر آرڈر میں، حرکت میں خاص قسم کا پیار ہوتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دوست بنا لیتا ہے۔ کتے کی صحت کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ یہ ایک صحت مند کتا خوشی کی طرح ہر جگہ چہرہ مسکراتا ہوا گھومتا رہتا ہے۔ اس سے منظم طور پر خوراک، ویٹرنری چیک اپ اور روزانہ کی مشقیں ملتی ہیں تاکہ وہ صحت مند رہے اور اچھے مزاج میں رہے۔ کتے کی اقسام، جی ہاں، ویسے تو کتے کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن کچھ اقسام ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیبریڈر ریٹریور، یہ کتے فرینڈلی نیچر میں ہوتے ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جرمن شیفرڈ، جرمن شیفرڈ ڈاگس ناؤن فار دیئر انٹیلیجنس، لائلٹی اینڈ پروٹیکٹیوٹی۔ گولڈن ریٹریور، جی ہاں، یہ کتے بڑے فرینڈلی، انٹیلیجنٹ اینڈ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں۔ بیگل، جی ہاں، بیگل ناؤن فار دیئر اسٹرانگ سینس آف اسمیل۔ ان کے سونگھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ باکسر، جی ہاں، باکسر جو کتے ہوتے ہیں وہ انرجیٹک ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں اور پلے فل ہوتے ہیں۔ پوڈل جو ہوتے ہیں وہ 3 سائزز میں ہوتے ہیں، ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے، ایک منی نیچر اور ایک ٹوائے۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ورسٹائل ہوتے ہیں۔ سائبیرین ہسکی، سائبیرین کتے اسٹریکنگ اپیرنس ہوتی ہے اور یہ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں۔ Bulldog are known for their distinctive wrinkled face and push-in nose. Chihuahua، یہ ڈاگ بہت اسمال ڈاگ ہوتے ہیں، ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ گریٹ ڈین کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے کتے ہوتے ہیں اور پالتو ہوتے ہیں۔ کتے کی چند اہم خصوصیات۔ کتا ایک بے شرط وفا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے مالک کے ساتھ وفا اور پیار کی بندش بناتا ہے اور ہر حالت میں اس کے مالک کے ساتھ رہتا ہے۔ کتے کی شناخت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ اپنے مالک کو، اپنے گھر کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ کتا ہوشیار اور متوجہ ہوتا ہے جو اسے مختلف مواقعوں اور ماحولات میں آسانی سے تناسب دیتا ہے۔
کچھ کتے لاپرواہ ہوتے ہیں جو کہ مالکوں کو خوش کرنے ہیں ان سے محبت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی چالاکیاں کرتے ہیں۔ کتا حساس جانور ہے، اس کی حساسیت اس کے مالک کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کتے کی خوشگوار چہرہ ہر کسی کو موہ لینے والی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی اور مسکراہٹ دل کو لبوں پر لائے میں کردار ادا کرتی ہے۔ کتا اپنے مالک کے ساتھ رہائی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا ساتھ رہنا انسانوں کو اکٹھا راستے پر لے آتا ہے۔ کچھ کتے بہت ہوش مند ہوتے ہیں، انہیں اچھی تربیت دینے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مختلف حالات میں بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کتا ہمیشہ زندہ دل اور حیوانیت سے بھرا ہوتا ہے، اس کی حیاتیت اس کے مالکوں کو بہت متاثر کرتی ہے۔ کتا اپنے مالک کو آپس میں محبت اور حمایت دینے میں مصروف رہتا ہے، غم ہو یا خوشی کیسے لمحوں میں اس کا ساتھ دینا اہم ہوتا ہے۔ کتا بچوں کا بہترین دوست ہوتا ہے، اس کا ساتھ ہونا بچوں کی زندگی میں سیکھنے اور مزیداری میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کتا کچھ ملکوں میں سیکورٹی آفیسر کا بھی کام کرتا ہے۔ کتے کو سیکورٹی آفیسر یا گارڈ کے طور پر استعمال کرنا کچھ ملکوں میں عام ہے اور اس کا کردار اہم ہوتا ہے جو مختلف مقامات اور مراکز میں محافل کی حفاظت کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہاں کچھ ملکوں میں کتوں کو سیکورٹی کردار میں دیکھنے کا عام طریقہ آیا ہے۔ پاکستان میں بہت سی سیکورٹی فورسز اور مقامات نے کتوں کو مختلف اہم مقامات میں استعمال کیا ہے۔ یہ کتے عام طور پر مختلف ہوشیاری اور تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ مقامات میں چھپے خطرات کو پہچان سکیں اور حفاظتی کارروائیاں کر سکیں۔ تھائی لینڈ میں بھی کتے سیکورٹی آفیسر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، انہیں مختلف حدودوں اور مقامات کے حفاظت کے لیے تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ مختلف تھریٹس اور خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ فرانس میں بھی کچھ مقامات اور اہم ہوشیاریوں نے کتوں کو سیکورٹی آفیسر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ کتے عوامی علاقات میں پھیلے ہوئے بھی استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان کی حساسیت اور تربیت سے لاحق ہونے والے خطرات کو رد کیا جا سکے۔ رشیا میں بھی کچھ سیکورٹی ادارے اور مقامات نے کتوں کی حفاظتی اہم کرداروں میں شامل کیا ہے۔ یہاں کتے مختلف تربیتی پروگرام سے گزر کر ہوشیاری اور حساسیت حاصل کرتے ہیں تاکہ مختلف سرگرمیوں میں مدد فراہم کر سکیں۔ کچھ ملکوں میں کتوں کو سیکورٹی آفیسر کے طور پر استعمال کرنا اور ایک مؤثر اور دلچسپ طریقہ ہے جو مختلف حکومتیں اپنا راستہ طے کرتی ہیں۔ یہ کتے ہوشیاری، تربیت اور مختلف حرامات کو حفاظت کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف مقامات میں امن و حفاظت کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کتا ایک اہم جانور ہے جو انسانوں کے ساتھ قدیمی دوستی کا نمائندہ ہے۔ دنیا بھر میں مختلف نسلوں اور قسموں کے کتے پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض بہت بڑے قد کے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کتا گریٹ ڈین ہے جو آسٹریلیا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا قد لمبائی میں 44 انچ تھا، اس کا وزن 245 پاؤنڈ تھا۔ گریٹ ڈین نے دنیا بھر میں اپنی بڑائی کی بنا پر مشہوری حاصل کی اور اس کو سب سے بڑا کتے کا عہد حاصل ہے۔ گریٹ ڈین کی خصوصیات۔ گریٹ ڈین ایک قدیم نسل کا کتا تھا۔ گریٹ ڈین ایک گریٹ ڈین نسل کا تھا جو عام طور پر بڑے قد کے اور مضبوط جسم کے کتوں کے لیے مشہور ہے۔ گریٹ ڈین اپنے مالک کے ساتھ وفاداری اور پیار کا اظہار کرنے میں ماہر تھا۔ اس کا بڑا جسم اور قدرتی بنیادیں اس نے مختلف کاموں میں استعمال ہونے کا موقع دیا۔ گریٹ ڈین کا چہرہ مسکراہٹ اور مزیداری سے بھرا ہوتا تھا جو لوگوں کو منہ لینے میں مدد فراہم کرتا تھا۔ گریٹ ڈین کا قد اور وزن اسے ایک خصوصی مقام رکھتا تھا۔ گریٹ ڈین کی مقداری اہمیت نے مختلف علاقوں میں معمول کی بھرز مندگی اور حفاظت کے لیے استعمال ہونے کا سبب بنا دیا۔ اس کی صورتیں اور ویڈیوز عام لوگوں کے درمیان مشہور ہونے اور لوگ اس کی بڑائی اور خصوصیت کو دیکھ کر متاثر ہونے لگے تھے۔ گریٹ ڈین جیسے بڑے کتے دنیا کے جانوروں میں ایک خصوصی مقام رکھتے ہیں۔ ان کی بڑائی اور مختلف خصوصیات نے انہیں دنیا بھر میں مشہور بنایا ہے۔ لوگ ان کو اپنے گھروں میں رکھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ گریٹ ڈین کی قدرتی بنیاد اور وفاداری نے ان سے ایک بے مثال دوست بنا دیا ہے جس نے اس کو دنیا بھر میں معروف بنایا ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا کتا جانوروں میں ایک خاص مقام حاصل کرنے والا اور انسانوں کے دلوں کو چھو جانے والا ہے۔
دنیا بھر میں مختلف نسلوں اور قسموں کے کتے پائے جاتے ہیں، جن میں سے بعض بہت چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے چھوٹا کتا چیہوا ہوا ہے۔ یہ جو مختلف سب سے چھوٹا کتا زیر حوالہ ریکارڈ میں مشہور ہے۔ چیہوا ہوا کا قد 6 انچ سے 9 انچ تک تھا۔ اس کا وزن 2 پاؤنڈ تک تھا۔ چیہوا ہوا کی خصوصیات: کتے کا قد بہت چھوٹا تھا، جو انہیں سب سے چھوٹا کتا بناتا ہے۔ اس کا جسم بہت آہستہ ہوتا ہے اور یہ انہیں چھوٹے جسمانی حرکات کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ چیہوا مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سپیہ، سیاہ، کالا اور سفید۔ چیہوا ہوا اپنے مالک کے ساتھ بے شرط وفاداری اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ چیہوا کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کے دیکھنے والوں کو موہ لینے میں مدد دیتی ہیں۔ چیہوا کی چھٹائی اور محبت برا مظاہرہ نے لوگوں کے درمیان بہت مقبول بنا دیا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ رہنے میں آسانی سے ساخی ہوتا ہے اور چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے لیے ایک مثالی پالتو جانور بنتا ہے۔ چیہوا ہوا دنیا کا سب سے چھوٹا کتا ایک خوبصورت بھرا حیوان ہے، جو اپنے چھوٹے قد اور دلفریب خصوصیت کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں اہم مقام حاصل کر چکا ہے۔ یہ مالک کے ساتھ مضبوط جذباتی رشتے بناتا ہے۔ اس کا چھوٹا جسم اسے ہر مقام میں آسانی سے لے جاتا ہے۔ کتوں کی لڑائی ایک بے اہتمامی اور ظلم کا عمل ہے، جو کہ جانوروں کے حقوق اور انسانیت کے اصولات کے مخالف ہے۔ یہ عمل خود میں غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہوتا ہے۔ ان سے جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کتے کی لڑائی عام طور پر مالکوں کی مقاماتی لائق نہ ہونے، تربیتی کمیوں یا عدم محبت اور دیکھ بھال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک صحت مند اور خوشی سے بھرا ہوا کتا لڑائی کی بنا پر کبھی بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے محبت بڑھانی ہوتی ہے۔ کتوں کی لڑائی کا منظر ایک کتے یا دو کتوں کی لڑائی میں ہوتا ہے۔ یہ لڑائی مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، جیسا کہ شہرت، ریاست یا مواقع کا حصول۔ انسانوں کا اس میں شامل ہونا ایک مزیدار کارکرد ہے جو اس عمل کو بڑھا دیتا ہے۔ انسانوں کا حصہ بعض افراد کتوں کو مختلف تربیتی کمیوں جیسے کہ غیر انسانی تعامل، حقوق کی کمی اور دیگر مسائل کی بنا پر لڑنے کے لیے تربیت دیتے ہیں۔ کتے کی لڑائی ہمیشہ ناانصاف، ناجائز ہوتی ہے۔ یہ کتوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ ناجائز، ناانصاف لڑائی ہے، ان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ ان لڑائی کو منظر ایک ناپسند اور غیر انسانی تربیت فراہم کرنے والوں کی مشکلات کو ظاہر کرتا ہے۔ کتوں کی لڑائی ایک اجتماعی اخلاقی مسئلہ ہے جو ہمیں ہمدردی اور انسانیت کی راہوں پر چلنے میں مجبور کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بردباری کے خلاف ہو کر جانوروں کی حفاظت کریں، ان کو محبت اور دیکھ بھال فراہم کریں، ان سے ہر ایک بہترین اور ہمدرد جماعت بنا سکے اور جہاں پر جانور خوشی اور سکون میں رہ سکے۔ کتوں کی ریس ایک دلفریب کھیل ہے جو انسانوں کے درمیان مختلف مقامات پر منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایک تفریحی ہابی ہے جو کتوں کے مالکوں کو اپنے پالتو کتوں کے ساتھ گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی تفریح فراہم کرتی ہے۔ کتے کی ریس مختلف مقامات پر منظم ہوتی ہے۔ اس میں مختلف قسموں کے کتوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ریس کی شرائط مختلف ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر انسانوں کے مالک کو اپنے کتے کو شرکت کرنے کے لیے رجسٹرڈ کرانا ہوتا ہے۔ ریس میں کچھ قوانین اور تدابیر ہوتی ہیں جو ہمیشہ مل کر کرنی چاہیے تاکہ ریس منصفانہ اور بے خطرہ ہو سکے۔ یہ قوانین کتوں کی حفاظت، شرکت کرنے والے مالکان کی حفاظت اور دیگر معاملات پر مبنی ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی ریس ٹریک یہ عام طور پر لمبائی میں تشکیل جاتی ہے اور کتے کو ایک مخصوص فاصلے پر دوڑانا ہوتا ہے۔ آبی ریس اس ریس میں کتے پانی میں چلتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہ ایک دلفریب اور مزیدار تجربہ فراہم کرتی ہے۔ چھوٹے فاصلے کی ریس اس ریس میں کتے مختلف مختصر فاصلوں پر دوڑتے ہیں جو توجہ، رفتار اور مہارت پر مبنی ہوتا ہے۔ ریس کا طیارہ مختلف مقامات پر لگتا ہے جو شاہراہیں ایسی ہوتی ہیں اور لوگوں کو ریس دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس موقع پر مختلف قسم کے کتے شرکت کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں مزیدار رویہ دکھاتے ہیں۔
ریس کے فوائد۔ کتوں کو ریس میں شرکت کرنا ان کے تندرستی کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ ریس دیکھنے والوں اور شرکت کرنے والوں کو مزیدار تفریح حاصل ہوتی ہے۔ مختلف مالکن کے درمیان ریس کا مشاہدہ اور شرکت کرنا اجتماعی تعلقات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ کتوں کے لیے ایک مزیدار اور دل فریب مسئلہ ہے جو انسانوں کو ان کے پالتو کتوں کو متعدد فراہم کرتا ہے۔ یہ نہایت مزیدار ہوتا ہے جو لوگ اپنے کتوں کو محبت اور دیکھ بھال کے ساتھ تیار کر کے ریس میں شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو متاسفی اور حقوق دیکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تھا پیارا سا چھوٹا سا ڈوگ۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔